بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 75 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلقہ خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عبارت اور آخر میں پھر عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے سرقہ کی دو قسمیں پڑھی تھی کہ سرقہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جو جائز ہے، جو سرقہ میں شمار نہیں کیا جاتا، اس کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھی تھی، اور سرقہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو جائز نہیں ہے اور وہ چوری شمار کی جاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس دوسری قسم سے متعلق پڑھیں گے۔ البتہ گزشتہ قسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غرض، وہ مقصودی معنی جس پر دلالت کرنے کے طریقے عام لوگوں میں مشترک نہیں ہوتے، یا اس مقصودی اور غرض پر دلالت کرنے والے طریقے عام لوگوں میں مشترک ہوں گے۔ تو عام لوگوں میں جو مشترک ہیں ان طریقوں کو استعمال کرنے سرقہ شمار نہیں ہوتا، لیکن جو طریقے عام لوگوں میں مشترک نہیں ہے ان طریقوں میں سے ایک کا طریقہ اگر کوئی دوسرا قائل استعمال کرے گا تو یہ سرقہ میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے۔ پہلی قسم خاصی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم عامی کہا جاتا ہے۔ پھر عامی کی دو قسمیں ہیں جس میں تصرف کیا گیا ہو اور اس کو ابتذال سے غرابت کی طرف منقول کیا گیا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو مبتذل ہی رہتا ہے۔ تو انہی دو قسموں کو ذکر فرما رہے، وَهُوَ أَيْ مَا لَا يَشْتَرِكُ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ مِنْ وَجْهِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْغَرْضِ، اور وہ طریقہ جو مقصود پر دلالت کرنے میں مشترک نہ ہو، یعنی غرض پر دلالت کرنے کے طریقوں کے پہچان میں لوگ اگر مشترک نہ ہوں تو اس کی ضربان دو قسمیں ہیں۔ احدہما، پہلی قسم خاصی، خاصی کہا جاتا ہے۔ فی نفسہ غریب، یہ طریقہ فی نفسہ غریب ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ لا ینال الا بفکر، یہ غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس میں غور و فکر اور تدبر کرنی پڑتی ہے۔ والآخر، اور دوسرا طریقہ دلالت عامی او عامی ہے، یعنی عام لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تصرف فیہ بما اخرجہ من الابتذال علی الغرابہ، البتہ اس میں ایسا تصرف کیا گیا ہو کہ جس تصرف نے اس کو ابتذال سے غرابت کی طرف نکال دیا گیا ہو اور وہ بھی خاصی کے قریب بن چکا ہو، کما برہ فی باب تشبیہ، جس طرح کہ یہ بحث باب التشبیہ اور استعارہ میں گزر چکی ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے وہاں تشبیہ اور استعارہ کی تقسیم فرمائی ہے کہ تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، تشبیہ الغریب الخاصی اور دوسری قسم المبتذل العامی، الباقی علی ابتذالہ، اس حال میں کہ وہ اپنے ابتذال پر باقی ہوں۔ والمتصرف فیہ بما یخرجہ من الابتذال الی الغرابۃ، اور اس تصرف پر باقی ہو جو تصرف اس میں کیا گیا ہو، جس تصرف نے اس کو ابتذال سے غرابت کی طرف نکالا ہو۔ فالاخذ والسرقۃ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اخذ اور سرقہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی وہ شے جو اخذ اور سرقہ کے ساتھ موسوم ہو، اس کی پھر مصنف علیہ الرحمہ دو قسمیں ذکر فرمائیں گے، ایک ظاہر اور دوسری قسم ہے غیر ظاہر۔ سرقہ ظاہر یہ ہے کہ معنی تو سارے غیر کے لیے لیے جائیں اور الفاظ یا تو سارے اسی غیر کے لیے لیے جائیں، یا بعض الفاظ اپنے ہوں اور بعض اسی غیر کے لیے جائیں، یا صرف معنی غیر کے لیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کل 5 قسمیں اس کی بن جاتی ہیں، یعنی الفاظ اور معنی دونوں لے لیے جائیں، یا الفاظ میں سے بعض لیے جائیں
اور معنی جو ہے وہ کلیے جائیں یا الفاظ سارے اپنے ہوں اور جو ہے معنی اس کے ہوں، تو اس اعتبار سے یہ کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کی تفصیل ذکر فرمائیں گے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے وہ ہوا والاخذ والسرقۃ، تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے فالاخذ والسرقۃ ای ما یسمى بہذین الاسمین، بس اخذ اور سرقہ یعنی سرقہ کی وہ 2 قسمیں جس کو اخذ اور سرقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نوعانی، اس کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر و غیر ظاہر، پہلی قسم ظاہر اور دوسری غیر ظاہر ہے۔ اما ظاہر رہی بات ظاہر کی فہو ان یؤخذ المعنی کلہ، پورا کا پورا معنی لیا جائے، پھر پورا کا پورا معنی لینا اما حال کونہ مع اللفظ کلہ او بعضہ، یا تو کل الفاظ کے ساتھ لے لے یا بعض الفاظ کے ساتھ لے لے، او حال کونہ وحدہ، یا صرف اور صرف پورا کل معنی لے لے، من غیر اخذ شیء من اللفظ، الفاظ میں سے کچھ چیز لیے بغیر۔ تو اب اس اعتبار سے مصنف علیہ الرحمہ نے گویا مختصر کر کے 3 قسمیں ذکر کر دی۔ پہلی قسم سرقہ ظاہرہ کی یا اخذ ظاہر کی وہ یہ ہے کہ پورا معنی پورے الفاظ کے ساتھ لینے یا پورا معنی بعض الفاظ کے ساتھ لینے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ پورا معنی لے لے من غیر اخذ شیء من اللفظ، لفظ میں سے کوئی چیز لیے بغیر۔ فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه أي لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا قائل، دوسرا شاعر، وہ پہلے شاعر کے تمام الفاظ مع معانی لے لیں، الفاظ میں کسی بھی قسم کی تغیر کیے بغیر، کسی بھی قسم کی تبدیلی کیے بغیر یہ لے لیں، تو یہ جو قسم ہے اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ اس نے نسخ کلام غیری ہی، اس نے غیر کے کلام کو نقل کر کے اپنے طرف منسوب کر دیا اور اس کو نسخ کر دیا۔ اس کو نسخ بھی کہتے ہیں، انتحال بھی کہتے ہیں۔ انتحال فلان شعر غیری ہی، یعنی فلان نے غیر کے شعر کا اپنے لیے دعویٰ کر لیا کہ یہ میرا ہے، تو اس قسم کو انتحال یا نسخ کہا جاتا ہے۔ تو فإن أخذ اللفظ كله من غیر تغییر، پس اگر اس نے پورا لفظ لے لیا نظم میں تغییر کیے بغیر، اے لکیفیت الترتیب و تالیف الواقع بین المفردات، یعنی اس مفردات میں جو ترتیب ہے، جو جوڑنے کی صورت ہے، صیغے کی صورت ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر اس نے یہ لے لیا، فهو مذموم، تو یہ مذموم ہے، لأنه سرقة محضة، اس لیے کہ یہ سرقہ محضہ ہے اور یہ ناجائز ہیں، ويسمى نسخا وانتحالا، اور اس کو نسخ اور انتحال کہا جاتا ہے۔ کما حکى عن عبد الله بن الزبیر انه فعل ذلك۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پہلے میں اس واقعے کو جو ہے اختصاراً ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کا امیر زا کے فتح کے ساتھ، یہ نہ لکھا ہوا ہے کہ زا کے فتح کے ساتھ ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے وہاں جا کر کچھ اشعار پڑھے کہ اذا انت لن تنصف اخاک وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل ويركب حد السيف من ان تظيمه اذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل۔ یہ اشعار اس نے پڑھے کہ جب تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آئے گا تو وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل، تو اس کو اپنے سے دور پائے گا کہ وہ تجھ سے دور بھاگے گا اگر وہ عقل مند ہوا۔ وَيَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تُظِيمَهُ، وہ آپ کے ظلم اور آپ کے تشدد سے بچنے کے لیے تلوار کی دہار پر سوار ہوگا۔ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَزْحَلْ، جب تلوار کی دہار سے اس
کے لیے کوئی اور چارہ نہ ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو۔ یہ اشعار جب اس نے کہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ لقد شعرت بعدی، کہ اے ابو بکر تو میرے بعد تو شاعر بن گیا۔ تو اس نے خاموشی اختیار کر دی، حالانکہ یہ اشعار اس کے اپنے نہ تھے، بلکہ یہ اس نے ایک دوسرا شاعر جو اس وقت موجود تھا، مان بن اوس نام تھا ان کا، یہ اس نے اس کے اشعار جو ہے نقل کیے تھے، اور اس میں اس نے گویا کہ اس کے اشعار اپنی طرف منسوب کیے۔ تو ابھی یہ اتفاقاً اسی مجلس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اتنے میں مان بن اوس داخل ہوئے، اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا قصیدہ پڑھ کر سنایا، جس کے میں یہ اشعار تھے: لعمرک ما ادری وانی لاوجل علی اینا تغدو والمنیۃ اولو، کہ تیرے عمر کی قسم میں نہیں جانتا اور میں ڈرتا ہوں کہ ہم میں سے کس پر پہلے موت صبح کرتی ہیں اور ہم میں سے کس پر جو ہے پہلے جو ہے وہ موت آتی ہے۔ تو یہ قصیدہ جب پورا اس نے سنایا تو اس میں یہ دو اشعار بھی تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اشعار میرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ الفاظ میرے ہیں، معانی ان کے ہیں، اور پھر کہا کہ اس کے علاوہ یہ میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، اگر میں نے اس کے اشعار کہے تو میں اس کا حقدار ہوں۔ تو اس کو سریقہ محضہ کہا جاتا ہے، اس کو نسخ اور انتحال کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى نَسْخًا وَانْتِحَالًا كَمَا حُكِيَ عَنْ عبداللہ ابن زبیر، جیسا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے انه فعل ذلك، کہ اس نے نسخ اور انتحال والا معاملہ کیا بقول مان ابن اوس، مان ابن اوس کے قول سے، اذا انت لم تنصف اخاک، وہ قول کیا تھا اذا انت لم تنصف اخاک، کہ جب تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہ کرے، اے لم تعطیہ النصف، اگر تو اس کو انصاف اور اس کا حصہ نہ دے، ولم توفیہ حقوقہ، یا ولم توفیہ حقوقہ، اور اس کے حقوق تو ادا نہ کرے، وجدت والا طرف الحجران، تو اس کو اپنے سے دور پائے گا، اے حاجرن لکا، وہ تجھ سے ہجرت کرے گا، تجھ سے دور جائے گا، مبتذلا بک و بمواخاتک، وہ آپ کو اور آپ کی بھائی چارگی کو چھوڑنے والا ہوگا، ان کان یعقل، اگر وہ سمجھدار ہوں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گالی گلوچ بھی دیا جائے، ان کے حقوق بھی کہا جائے، پھر بھی وہ چمٹے رہتے ہیں۔ وَيَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ، اور وہ تلوار کی دھار پر سوار ہوگا، اے يَتَحَمَّلُ الشَّدَائِدَ، یعنی وہ شدائد برداشت کرے گا، تو أَثِّرُ فِيهِ تَأْثِيرَ السَّيْفِ، جو شدائد اس میں تلوار کی دھار کی طرح اثر کریں گے، وَتُقْطِعُهُ تَقْطِيعَهَا، اور تلوار کی دھار کی طرح اس کو کاٹیں گے، مِنْ أَنْ تُظْلِمَهُ، آپ کے ظلم کے بدلے میں، اے بدلا مِنْ أَنْ تُظْلِمَهُ، آپ کے ظلم کے بدلے میں وہ سب کچھ برداشت کرے گا، اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ، جب اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو تلوار کے دھار سے، یعنی تلوار کے دھار سے بچنے کے لیے اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو، اے ان رکوب حد السیف، تلوار کے دھار پر سوار ہونے سے، وتحمل المشاق، اور مشقتوں کو برداشت کرنے سے، مزحل، کوئی دوری کی جگہ نہ ہو، اے مبعد، کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہو۔ فقد حق کیا ان عبداللہ ابن زبیر، تو حکایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر داخل علی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر داخل ہوا، فانشدہ هذین البیتین، اس نے یہ دو اشعار ان کے سامنے پڑھے، فقال معاویہ لقد شعرت بعدی یا ابا بکر، اے ابو بکر، یہ عبداللہ ابن زبیر کی کنیت ہے، تو میرے بعد شاعر بن چکا، ولم یفارق عبداللہ المجلس حتی دخل، تو ابھی تک عبداللہ ابن زبیر نے مجلس چھوڑی ہی نہیں تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں تک کہ داخل ہوئے ان پر مان بن اوس المزنی، فانشد قصیدہ التی اولها، تو اس نے اپنا وہ قصیدہ ان معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا جس کی ابتدائی شعریت، لعمرک ما ادری وانی لاوجل علی اینا تغدو المنیۃ اولہ، تیرے عمر کی قسم یقیناً میں نہیں جانتا اور یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ ہم میں سے کس پر موت صبح کرتی ہے، یعنی پہلے آتی ہے، حتی تمہا، یہاں تک کہ اس نے یہ اپنے اشعار پوری کیے، وفیہا ہذین البیتان، اور اس قصیدے میں یہ دو اشعار بھی تھے، اور اس قصیدے میں یہ دو اشعار بھی مذکور تھے۔ فاقبل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عبداللہ ابن زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف متوجہ ہوئے، وقال له، اور ان سے کہا، الم تخبرنی انہما لک، کیا تو نے مجھے ابھی اطلاع نہیں دی کہ یہ تو تیرے اشعار ہیں؟ فقال اللفظ له المعنى لی، تو اس نے کہا الفاظ اس کے ہیں لیکن معنی میرے ہیں، وبعد فهو اخی من الرضاع، اور نیز یہ کہ وہ میرے رضاعی بھائی بھی ہیں، وانا حق بالشعری، اور میں اس کے اشعار کا زیادہ حقدار ہوں،
وقال لو وانا حق بشاری، اور میں اس کے اشعار کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ سرقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سرقہ ظاہرہ اور دوسری قسم ہے سرقہ غیر ظاہرہ۔ سرقہ ظاہرہ کی پھر 5 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ الفاظ اور معانی دونوں لے لیے جائیں، کل الفاظ کل معانی کے ساتھ لے لیے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض الفاظ کل معنی کے ساتھ لیے جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ الفاظ کل الفاظ میں تغیر کر کے جو ہے وہ معانی لیا جائے، یعنی صرف معانی لیے جائے کل الفاظ میں تغیر کر کے۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ بعض الفاظ میں تغیر کر کے جو ہے وہ کل معانی لیے جائیں۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یعنی کل الفاظ کل معانی کے ساتھ لینے کی مثال میں ہم نے عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ پڑھا اور ان کے اشعار پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔